چیف جسٹس بندیال صاحب کے لیے نئی وارننگ جاری ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ایک خطرناک پیغام بھیجا ہے کہ بندیال صاحب آپ جو بھی فیصلہ کرنا ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ ریاست کی لہروں کے خلاف تیرنے کی کوشش مت کریں۔ اب اس وارننگ کو بندیال صاحب کیسے لیں گے کیسے نہیں لیں گے یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن جنرل عاصم منیر نے چیف آف آرمی سٹاف نے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ جناب دہشت گرد ہوں، جو پاکستان میں امن و امان کے دشمن ہوں یا سیاسی فسادی ہوں، ان سب کے خلاف آپریشن ہوگا اور ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں رہنے دیا جائے گا، یا ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب باجوہ صاحب اور عمران خان کی اور راحیل شریف کی اور جناب فیض حمید کی جو پالیسی تھی طالبان کو سپیس دینے کی، ان کو یہاں سیٹل کرنے کی، وہ تباہ کن تھی۔ اور ان ساری نئی یہ جو ایک انوائرنمنٹ بن رہی ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور سیاسی پوائنٹ آف ویو سے، اور عاصم منیر صاحب اپنا ایک واضح بیانیہ لے کر سامنے آ گئے۔ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عاصم منیر ڈاکٹرائن ہے، وہ جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی نا، یہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اور کچھ لوگ اس کا نام دیوان حافظ بھی رکھتے ہیں، کچھ بھی رکھ لیا جائے، لیکن فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ اب بندیال صاحب کے لیے ایک خاص میسج آ گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے میسج آ گیا ہے کہ جناب وہ ریاست کے طے شدہ اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتے، اور ان کے خلاف یہ بھی ایک وارننگ اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے کہ وہ اگر بندیال صاحب اسی طرح ڈٹے رہے اور ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کرتے رہے، اور اگر اپنے ساتھی ججز کو آن بورڈ نہ لیا، تو یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں پھر وہ ہوگا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ان ساری باتوں کے اوپر اور انہی موضوعات کے اوپر آج کا جو ویلاگ ہے وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا پچھلے 1-1.5 ہفتے سے گیند جو ہے وہ سپریم کورٹ اچھالتے ہیں، کبھی گورنمنٹ کی طرف بھیج دیتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ اسی گیند کو وزارت دفاع، وزارت خزانہ اور الیکشن کمیشن کے سیکرٹریز کو بلا کر ان کے کورٹ میں پھینکتے ہیں، اور گیند جب واپس آتی ہے تو ابھی بندیال صاحب جو اپنا مشن امپاسبل ہے پنجاب میں الیکشن جلدی کروانے کا، جو انہوں نے فیصلہ اور کیا ہوا ہے، اور ان کے جو 2 ساتھی ججز ہیں، خاص طور پہ منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی، وہ جس مشن پہ ہیں پی ٹی آئی کو پنجاب فوراً لے کر دینے کے لیے، کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس نے کہا جی کہ اس وقت یہ فنڈ نہیں دیا جا سکتا۔ تو چیف جسٹس بندیال صاحب نے وزیر اعظم کو نااہل کرنے کی بجائے، کابینہ کے خلاف کوئی نوٹس جاری کرنے کی بجائے، یا پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو یا قائمہ کمیٹی کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی بجائے یا ان کو نوٹس دینے کی بجائے، انہوں نے پارلیمنٹ کو ہی بائی پاس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم کو ہی بائی پاس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کابینہ کو ہی بائی پاس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک کی جو سربراہ ہیں ایکٹنگ، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ خزانے میں کتنے پیسے ہیں، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ آپ براہ راست ادائیگی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کر دیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا قانونی طور پہ اسٹیٹ بینک یہ اماؤنٹ گورنمنٹ کی اپروول کے بغیر، منسٹری کی اپروول کے بغیر اور پارلیمنٹ کے منع کرنے کے باوجود وہ الیکشن کمیشن کو یہ اماؤنٹ ریلیز کرے گا، یا وہ کہے گا کہ جناب ہم پارلیمنٹ کو بائی پاس نہیں کر سکتے؟ یہ آنے والے 1-2 دنوں میں ہوگا۔
اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بندیال صاحب نے اپنی طرف سے تو کوشش یہ کی کہ اوپن کورٹ میں سماعت نہیں کی، بند کمرے اپنے چیمبر میں ان لوگوں کو بلایا اور یہ آرڈر جاری کیے. اور یہ آرڈر کیا ہیں؟ یہ ایگزیکٹو آرڈرس ہیں. ایسے آرڈرس تو وزیر اعظم بھی نہیں دیتے اپنے اسٹیٹ بینک والوں کو بلا کے کہ آپ باقی سارے اداروں کو بائی پاس کریں، کیونکہ وزیر اعظم بھی ایک رولز اور ایک قاعدے کے مطابق جو کہ کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے، اپروول ہوتی ہے اور پھر جا کے اس کو وزیر اعظم صاحب ایلوکیٹ کرتے ہیں. یعنی بندیال صاحب نے سمپل وزیر اعظم کے اختیارات نہیں لیے، بلکہ ایک سپر وزیر اعظم کے اختیارات لیے ہیں جو کسی کو جواب دے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. اور پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ باتیں، یہ سوالات بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ آخر بندیال صاحب کے اسٹینڈ کے باوجود جو انہوں نے لیا ہوا ہے اور فوری طور پہ پنجاب میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں، اور کے پی میں ہوں یا نہ ہوں وہ اپنی جگہ پہ، اس کی وہ قیمت کیا ادا کر رہے ہیں؟ اس کی قیمت یہ ادا کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھی ججز ان کے ساتھ مطلب تلخ کلامی پہ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں بات ہاتھا پائی تک چلی گئی ہے. ایک یوٹیوبر نے کہا ہے کہ بندیال صاحب واک کر رہے تھے تو ایک دوسرے جج نے ان کو ایک ڈنڈا یا سوٹی ماری. کچھ رپورٹرز کا کہنا ہے کہ جو چیف جسٹس کا چیمبر ہے عام طور پہ وہ کلوز ڈور چیمبر ہوتا ہے، اس کے اندر سے جو ڈسکشن ہو یا کوئی لاؤڈ بھی بول رہا ہو تو آواز باہر نہیں جاتی. لیکن ایک جج اپنے سینئر کولیگ کو گالیاں دے رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، اور وہ جوابی اس کو گالیاں دے رہے تھے جو بھی سینئر جج تھے. وہ ساری آواز جو تھی باہر کوریڈورز میں گونج رہی تھی، اور جو ملازمین تھے سپریم کورٹ کے وہ حیران تھے کہ آج تک کبھی یہ منظر پیش نہیں آیا. لیکن جناب جو وارننگ دی ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے، آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک طاقت ہے. انہوں نے کبھی پارلیمنٹ کو، جب بھی باجوہ صاحب کی آپ کہانیاں سن لیں، جتنے انٹرویوز دیے ہیں ان کے نزدیک پارلیمنٹ کی کوئی اوقات نہیں تھی. اور یہ جو بڑے 30 مار خان عمران خان بنے ہوئے ان کے بارے میں وہ کیا کچھ کہا ہے باجوہ صاحب نے کہ میں نے اس کو یہ کہا، یعنی جیسے ایک سبارڈینیٹ ہوتا ہے وزیر اعظم اس طرح سے بات. تو ایسی ملٹری کے لیے جو کہہ رہی ہے کہ اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، اگر اس کو دیوار سے لگایا جائے گا، اگر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور یہ بات بھی معقول ہے، میں اس کو یہ نہیں کہتا، اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ الیکشن کو ایک تا حکم ثانی ملتوی کر دیں، تو یہ حکم بالکل نہیں مانا جا سکتا، کسی کا بھی نہیں مانا جا سکتا. لیکن اگر 3 مہینوں کا معاملہ ہو اور صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ ایک ساتھ ہو سکتے ہوں، تو پھر کسی کو یہ ایڈونچر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ملک کو اگلے 5 سال کے لیے نئی ڈی اسٹیبلائزیشن میں لے جانے کے لیے وہ جو پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہے وہ پہلے کروا کے عمران خان کو اس پنجاب کی کرسی پہ بٹھا کے اور پھر وفاق اس کے حوالے کرنے کا جو پلان ہے، یہ بندیال صاحب اتنے عقل مند ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا، یہ سارا کچھ ہونے دیا جائے گا، یا وہ یہ مشن امپاسبل کو کر کے چھوڑیں گے؟ اگر بندیال صاحب اپنے اس مشن امپاسبل سے پیچھے نہ ہٹے تو پھر آنے والے وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بات کی درست ہے کہ پھر سپریم کورٹ میں ایسی تاریخ دہرائی جائے گی جو سجاد علی شاہ کے واقعے سے بھی مختلف ہوگی، اور جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں بڑے سیاہ حروف میں لکھا جائے گا، اور اس کی ایک بھاری ذمہ داری جو ہے وہ بندیال صاحب کے اپنے کاندھوں پہ ہوگی.